الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سورت کی شروعات میں اللہ نے ایک سوال فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو غاشیہ کی کچھ خبر پہنچی ہے؟ حدیث کہتے ہیں خبر کو، بات کو، گفتگو کو۔ حل مانے کیا عطا کا آپ کے پاس پہنچی ہے۔ غاشیہ کے معنی آتے ہیں چھپا جانے والی، جو سب کو ڈھانپ لے، اپنے اندر کر لے، جس کی پکڑ سے کوئی بچ نہ پائے۔ مراد ہے قیامت۔ اس صورت کا چونکہ مرکزی بنیادی مضمون بھی قیامت اور آخرت ضرور ہوگی، اور اس دنیا میں جو کچھ کمایا ہے انسان نے، اس کا بدلہ اچھائی یا برائی کی شکل میں ضرور ملنا ہے۔ یہ اس صورت کا مرکزی بنیادی مضمون ہے، اور اللہ نے اس صورت کے اندر اس مضمون کو ایک خاص انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جب یہ چھپا جانے والی، ڈھانپ لینے والی چیز آئے گی تو یہ اچانک پیش آئے گی، کسی کو اتنی مہلت بھی نہ مل پائے گی کہ وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو اس مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر سکے۔ جب یہ پریشانی مصیبت آئے گی تو اس وقت انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ تو وہ ہوگا جن کے حصے میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم کی مصیبتیں ہوں گی۔ ان اہل جہنم کو کیا غذا دی جائے گی، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ان کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہوگا وہ اس دن بڑا خوش و خرم ہوگا، جن کے چہرے بڑے حشاش بشاش ہوں گے۔ وہاں عیش و آرام ان کو نصیب ہوگا۔ اس مضمون پر اللہ نے اس مضمون کو بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد انسانوں کی توجہ کو اللہ نے اس بات کی طرف دلایا کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں غور کریں اور اللہ کی قدرت و حکمت کا اندازہ کریں، اور اس کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کو اطاعت اور بندگی پر لے آئیں۔ اس کے لیے اللہ نے مخلوقات میں سے اونٹ کو خاص طور پر بیان فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آسمان، زمین اور پھر اس کے درمیان کے نظام کی طرف اللہ نے اہل عرب کی خاص طور پر توجہ کو دلایا، اس لیے کہ اہل عرب جانوروں میں یا تو اونٹ کو استعمال کرتے تھے، جب اونٹ پر سفر کرتے تھے تو ان کو تین ہی چیز نظر آتی تھی، یا تو زمین دکھتی تھی، یا ان کو آسمان دکھتا تھا، یا وہ اپنی سواری کو دیکھ لیا کرتے تھے،
یا تو صحرا ہے یا آسمان ہے یا زمین ہے یا سواری ہے۔ تو اللہ نے انہی چیزوں کی طرف خاص طور پر ان کی توجہ کو دلایا کہ دیکھو اونٹ کیسے بنایا گیا، زمین کیسے بنائی گئی، آسمان کیسے بنایا گیا، صحرا میں تم سفر کر رہے ہو، لقودق اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت والجلال چلا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہوگا۔ جس کی مخلوقات ایسی ہے تو بنانے والا خالق اللہ رب العزت والجلال کی شان کیسی نرالی ہوگی۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے اس سورت کے اخیر میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ شروع میں اللہ نے ایک سوالیہ انداز سے اپنی گفتگو شروع فرمائی، اور یہ ایسے آپ نے بات کا آغاز فرمایا جو عربوں کے عین طریقے کے مطابق تھا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو قیامت کے عظیم حادثے کے متعلق کچھ خبر ہے؟ اس طرح سے اللہ کا جو انداز ہوتا ہے وہ سامعین کے اندر مزید شوق کو پیدا کرنا ہوتا ہے، تاکہ آئندہ آنے والی گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ اور دل کی حضوری کے ساتھ سنا جا سکے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا آپ کو مراد یہاں آپ علیہ الصلاۃ سے امت ہے کہ آپ کو تو اطلاع ہے ہی کہ قیامت کیا آئے گی، آپ سامعین کو، سننے والوں کو بتلا دیں کہ وہ جب آئے گی تو اچانک آئے گی، کسی کو اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور کوئی اس قیامت کے ہولناک مناظر سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا، وہ سب کو اپنے اندر لے لے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد دو گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ کا عالم یہ ہوگا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس روز ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی عام ہوگی۔ اب یہ لوگ کون ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکانا پسند نہیں کیا ہوگا، یہ وہی لوگ ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ نے فرمایا کہ مصیبت جھیلتے ہوں گے، خستہ حال ہوں گے۔ کسی کی مصیبت یہ ہوگی کہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، فرشتے گھسیٹتے ہوں گے، کہیں تو گرزوں سے مار پڑ رہی ہوگی، اور کسی کی سزا یہ ہوگی کہ پہاڑوں پر چڑھا دیا جائے گا، کہ اور اوپر سے کہا جائے گا کہ اب اترو، کسی کی سزا کچھ ہوگی۔ ایسی سزا کے اندر ہوں گے کہ ناصبہ، تھکان ان کے چہروں پر ہوگی، خستہ حال ہوں گے۔ دنیا میں تو اگر کسی کے اوپر تھکان ہو جائے تو کوئی آرام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے، لیکن آخرت کی تھکان میں کسی طرح کا آرام ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تصلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں گرتے پڑتے ہوں گے اور جہنم میں جلتے ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، ان کو کھولتے پانی کے چشمے سے پلایا جائے گا۔ جب مدتوں تھکان کے بعد، خستہ حالی کے بعد جب پینے کا نمبر آئے گا یا کوئی چیز ان کو پلائی جائے گی تو وہ کوئی آرام دہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا من عین آنیہ، ایسے چشمے سے پلایا جائے گا جو انتہائی گرم ہوگا کہ منہ کے پاس لے جائیں تو وہ منہ کو جھلسا دے اس کی گرمی۔ تو اس ایسے گرم مشروب سے گویا آرام ملنے کے بجائے اور ٹکڑے ٹکڑے آنتوں پینے کے بعد آرام ملنے کے بجائے تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اس سنجے کے راستے سے کٹ کٹ کر گریں گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا
لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ اگر کھانے کا نمبر آئے گا تو کھانا کوئی بہت شاندار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی ایک طرح کا اللہ کا ایک عذاب ہوگا کہ خاردار جھاڑی ہوگی، کہ وہ کوئی کھانا بہت اچھا کھانا نہیں ہوگا، انتہائی خاردار کانٹوں دار درخت کے ذریعے سے ان کے پیٹ کو بھرا جائے گا، اور وہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوگا جو مدتوں بھوکے رہنے کے بعد دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا ایسا ہوگا کہ ایسا نہیں کہ اس سے آدمی تندرست ہو جائے، ایسا نہیں کہ اس سے بدن میں طاقت آ جائے، نہ وہ کھانا فربا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا، بلکہ بھوک میں بھی اضافہ ہوگا، اور نہ بھوک مٹے گی اور نہ وہ بدن کو لگ کر بدن کو طاقت پہنچائے گا۔ یہ وہ گروہ ہوگا جو منمانی طریقے سے دنیا میں جن لوگوں نے زندگی گزاری ہوگی، ظاہر سی بات ہے دنیا میں عبادت کرنے کے لیے ذرا کہیں نہ کہیں تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن جن کو خوف خدا نہیں ہوتا، یا جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں برداشت نہیں کی ہوتی عبادت کے لیے، تو آخرت میں تکلیفیں برداشت کریں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، روزہ رکھنے کے لیے بدن کو بھوکا رکھا، تو اللہ آخرت میں بہترین انداز سے ان کی ضیافت فرمائیں گے۔ جنہوں نے عبادت کے لیے راتوں کے آرام کو ختم کیا، اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن ان کو بہترین عیش و عشرت اور آرام مرحمت فرمائیں گے۔ یہ مضمون اگلی آیات میں بیان فرمایا۔ آج کی ان آیات میں جنہوں نے اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے کسی بھی اعتبار سے تیار نہیں کیا یا منمانی زندگی گزاری، ان کے لیے انجام کیا ہونے والا ہے اس کو سورہ غاشیہ کی شروع کی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو اے مخاطب اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا یا پینے کا جو انتظام آپ سن رہے ہیں وہ ایسا ہوگا کہ جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا، یعنی جسم فربا بھی نہیں ہوگا، اور نہ اس کھانے پینے سے نہ بھوک مٹے گی۔ اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کے لیے کہ چہرے کیسے ہوں گے اس کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔